پر کرتا رہا حزب حقیر، کوشش کہاں کہاں، خنجر پہ ہے کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان، کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا، کیا تم میرے حسین ہو، کیا لے گئے ہیں لوٹ کے سب کچھ یہ عطیہ، تن پر بچا ہے ماں کا ایک کرتا سلا ہوا، پر نکلے تھے جب خیام سے یہ حال تو نہ تھا، کیا تم میرے حسین ہو، دیکھو بندھی ہے ہاتھوں میں میرے بھی رسیاں، اب اور لو بہن کی نا غربت کا امتحان، کچھ تو جواب دو مجھے سغرا کا واسطہ، کیا تم میرے حسین ہو، وہ بھی طرح سے زخمی نہ ہو کہیں، دل کو میرے یہ لگتا ہے موجود ہے یہیں، آتی ہے ماں کے رونے کی نزدیک سے صدا، کیا تم میرے حسین ہو، زینب پکار میر تکلم بسد ملا، کیا مرتے وقت بھی میرے پردے کا تھا خیال، ہے مٹھیوں میں کس لیے یہ خاک کربلا، کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو، حضرات معمولی باہر میں کسی کی گاڑی لگی ہے، تابوت نکلے گا، اس کو ڈسٹرب ہوگا، آپ سے گزارش ہے کہ باہر سے اپنی اسکوٹر ہٹا لیں۔ دوسری بات یہ کہ مجلس کے بعد آپ لوگ تابوت کے بعد اپنے اپنے گھروں میں نکل جائیں، راستے میں بھیڑ نہ ہو، آپ سے یہ گزارش ہے، چاہے ہمارے جا کے مجلس ہو یا کہیں کی مجلس ہو، ابھی جیسے حالات ہیں اس منافق جلد سے جلد گھر میں کے راستے میں نہ آئیں۔ محمد والے محمد صلوات
الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. صلوات حضرات عہدیداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران و ماتمداران حضرت سید سجاد علیہ السلام، آپ کی خدمت میں انجمن یادگار معصومین کی جانب سے اس شہر کلکتہ میں اس مسجد بصراوی میں اس قدیم عرصے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آپ کے سامنے روزانہ بطفیل شہادہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم بنت رسول حضرت بطول جناب فاطمۃ الزہرا سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان سے ایک گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں جو حضرات پہلی مجلس سے ان مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں ان کے اذہان میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ میں سورہ قمر کی ایک آیت کی روشنی میں، جس آیت میں اللہ نے جناب نوح کے زمانے کے عذاب کے ذکر کے بعد اور کشتی نجات کے تذکرے کے بعد لوگوں کو متوجہ کیا اور ایک نصیحت کی دعوت دی کہ کوئی ہے جو ان واقعات سے نصیحت حاصل کرے. یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے جو عذاب و عتاب کا ذکر کیا ہے، جو قوموں کے اوپر اپنے قہر اور اپنے غضب کے نزول کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ ذکر عذاب و عتاب، یہ ذکر غضب و قہر اس لیے ہے کہ انسان اللہ سے خوف کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور عذاب کے سبب کو سمجھنے کی کوشش کرے. یوں اللہ رحمان الرحیم ہے، لیکن وہی رحمان الرحیم اگر نافرمانیاں حد سے تجاوز کر جاتی ہیں، اگر بے عملیاں بڑھ جاتی ہیں، بے ادبیاں کثرت سے ہونے لگتی ہیں، تو وہی اللہ جو رحمان الرحیم ہے وہی اللہ قہار و جبار بھی ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو انسان کو عزیزان گرامی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ آخر اللہ کا عذاب نازل کیوں ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں مسلسل کبھی قوم شعیب پہ عذاب کا ذکر کیا گیا، کبھی قوم نوح پہ عذاب کا تذکرہ کیا گیا، کبھی قوم سمود پہ عذاب کا تذکرہ کیا گیا، کبھی قوم لوط پہ عذاب کا تذکرہ کیا گیا. مسلسل عذاب کا ذکر قرآن میں ملتا ہے. اب اسباب عذاب کیا ہیں؟ بس گفتگو شروع کر رہا ہوں. عذاب کا سبب کیا ہے؟ تو پڑھے لکھے افراد جو قرآن کو تدبر کے ساتھ اور تفکر کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ بہت سی وجوہات کے ساتھ بہت سی قوموں پر جو عذاب آئے تو مختلف سبب بھی ہیں، مگر ایک سبب ایسا ہے جو مشترک ہے، ایک سبب ایسا ہے جو کامن ہے. قرآن بار بار اس سبب کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے جن وجہوں سے عذاب نازل کیا ان میں ایک سبب ہے انکار آیات. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، قرآن بار بار اعلان کر رہا ہے کہ ان قوموں نے جن پر عذاب نازل کیا گیا انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. اب غور کرنے کی بات ہے بھائی، بڑی توجہ سنیے گا، ذرا سی تمہید ہے، بات آسان ہو جائے گی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو قومیں جن پر اللہ نے غضب نازل کیا، عذاب نازل کیا، انہوں نے آیتوں کا انکار کیا. تو یہ کن آیتوں کا انکار تھا جس کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کیا؟ وہ آیات کون سی ہیں جن کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کیا؟ تو وہ آیتیں جن کا پرانی قوموں نے انکار کیا، وہ یہ آیتیں نہیں ہیں جن کو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، یہ آیات نہیں ہیں جو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں اور والناس پر ختم ہو جاتی ہیں.
یہ وہ آیتیں نہیں ہیں جو 114 سوروں کے دامن میں موجود ہیں، اس لیے کہ جن قوموں پر عذاب نازل ہوا اور جن قوموں نے آیتوں کا انکار کیا تو اس وقت قرآن کی یہ آیتیں ہی نہیں تھیں، تو انکار کہاں سے کیا؟ ہمارے یہاں صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں اس سال میں بڑی محنت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مولا کے صدقے میں بہت وزنی باتیں ہیں جو آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جناب نوح کے دور میں، جناب شعیب کے زمانے میں، جناب لوط کے دور میں یہ قرآن کی آیتیں کہاں تھیں جن کا انہوں نے انکار کیا؟ تو وہ کون سی آیتیں ہیں جن کا انہوں نے انکار کیا؟ جناب نوح کے زمانے میں عذاب آیا تو قوم نوح نے کن آیتوں کا انکار کیا تھا؟ تو جناب نوح کے زمانے میں اس قوم نے جس آیت کا انکار کیا تھا اس آیت کا ذکر اس آیت میں ہے جس کو میں روز پڑھ رہا ہوں، اور ہمارے یہاں اس آیت کا ذکر جس کا انکار کیا اس کا سورہ قمر کی اس آیت میں ذکر ہے جس کا قوم نوح نے انکار کیا۔ اعلان ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، سورہ قمر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ایک آیت چھوڑی، ایک نشانی بنائی۔ اب سورہ قمر میں یہ جس آیت کا انکار ہے وہ آیت کچھ اور نہیں ہے، تفسیر بتا رہی ہے کہ قرآن نے جس کو آیت کہا نوح کے زمانے میں وہ قرآن کی آیتیں نہیں تھیں، اس لیے کہ قرآن کی آیتیں پیغمبر کے دل پر نازل ہوئی ہیں۔ قرآن جناب نوح کے دور میں تورات بھی نہیں تھی، زبور بھی نہیں تھی، انجیل بھی نہیں تھی، تو قوم نوح نے کس آیت کا انکار کیا؟ وَتَرَكْنَاهَا آیَةً، کہ ہم نے اس کو آیت بنایا۔ جناب نوح کے دور میں کس آیت کی بات ہو رہی ہے؟ تو مفسروں نے کہا کہ دور نوح میں جسے آیت کہا گیا وہ کچھ اور نہیں ہے، کشتی نوح ہے۔ خدا صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پوری توجہ سنیے گا، وَتَرَكْنَاهَا آیَةً، کہ ہم نے اسے نشانی بنایا، ہم نے اسے آیت بنایا۔ کسے؟ جناب نوح کے سفینے کو قرآن نے آیت کہا ہے۔ اس کا مطلب وہ جو لکڑی کی کشتی تھی وہ جو نوح نے بنائی تھی، پوری توجہ سنیے گا، وہ بھی آیت تھی۔ اب جملہ اور گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اب قرآن نے کشتی نوح کو آیت کہا ہے اور قرآن لانے والے نے اہل بیت کو کشتی نجات کہا ہے۔ قرآن لانے والے نے اہل بیت کو کشتی نجات کہا ہے۔ شیعوں کے ساتھ اہل سنت علماء کی کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میرے اہل بیت نوح کے سفینے کی مثال ہے، کشتی نجات ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو وہ جو نوح نے بنائی وہ بھی آیت ہے اور اہل بیت بھی آیت ہے۔ تو جس نے کشتی نجات کا انکار کیا وہ بھی نذر عذاب ہوا، جس نے کشتی نجات کا انکار کیا وہ بھی حقدار عذاب ہوا۔ تو جو اہل بیت کا انکار کرے وہ بھی حقدار، وہ بھی آیت ہے، یہ بھی آیت ہے۔ اچھا دیکھیں، کشتی نجات کو قرآن نے یوں ہی آیت نہیں کہا، کشتی نجات کو آیت اس لیے کہا کہ اس آیت کو پانی پہ چلنا تھا اور پانی کا تعلق طہارت سے ہوتا ہے۔ بھائی کشتی نوح آیت ہے جس کے چاروں طرف طہارت ہی طہارت تھی۔ آپ سمجھ میں آیا اہل بیت کے لیے آیت تطہیر کیوں ہے؟ سنیے گا، بہت اہم بات ہے۔ آیت تطہیر کا آنا بتا رہا ہے یہ سفینہ نجات ہے۔ تو نوح کی کشتی وَتَرَكْنَاهَا آیَةً، وہ بھی آیت ہے۔ اہل بیت کشتی نجات ہے، یہ بھی آیت ہے۔ اب بات بہت اہم ہے اور بہت سمجھنے کی ہے۔ تو جناب نوح کی قوم نے جس آیت کا انکار کیا وہ کیا تھی؟ کشتی نجات۔ اب مجھے بتائیے انکار کیسے کیا؟ طریقہ انکار کیا تھا؟ بھائی کیا کہہ کے انکار کیا؟ نوح کے بیٹے نے کشتی نجات کا آیت کا انکار کیا، کیا کہا؟ نوح کی بیوی جو ڈوب گئی آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے کیوں ڈوبی؟ بھائی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کشتی کو دیکھا ہی نہیں اور انکار کر دیا۔
بھائی اللہ نے نوح کو حکم دیا تھا کشتی بناؤ، اور جناب نوح نے بند مکان میں کشتی نہیں بنائی، کھلے میدان میں کشتی. سمجھایا جو نجات کی کشتی ہوگی وہ بند مکان میں نہیں ملے گی، کھلے ہوئے میدان. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہت اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کی خدمت میں. بھائی نوح کی بیوی نے کشتی بنتے دیکھا، نوح کے بیٹے نے کشتی کو بنتے دیکھا، اور کشتی آیت تھی تو کیسے انکار کیا؟ تو نوح کے بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ یہ کشتی ہی نہیں ہے، نوح کی بیوی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کشتی ہی نہیں ہے. بھائی اگر یہ بات میں نے سمجھا لی تو میری محنت سوالت ہو جائے گی. انہوں نے کشتی کے وجود کا انکار نہیں کیا، کشتی کے اختیار کا انکار کیا. پوری توجہ سنیے گا. انہوں نے کشتی کے وجود کا انکار نہیں کیا کہ یہ کشتی کی شکل نہیں ہے، یہ شیپ کشتی کا نہیں ہے، یہ صورت کشتی کی نہیں ہے. انہوں نے وجود کا انکار نہیں کیا، اختیار کا انکار کیا. اختیار کے انکار کا مطلب یہ کہ انہوں نے انکار یہ کیا کہ یہ کشتی بچا نہیں پائے گی. انہوں نے یہ انکار کیا. نوح کا بیٹا پہاڑ پر کیوں گیا؟ جا کے بتایا کہ اسے کشتی پر یقین نہیں تھا. کیا سنایا؟ یہ کشتی عذاب سے بچائے گی، یہ یقین نہیں تھا. اس کا مطلب انکار کی صورت یہ تھی کہ انہوں نے وجود کا انکار نہیں کیا، کشتی کے ذریعہ شفاعت ہونے کا انکار کیا، ذریعہ حفاظت ہونے کا انکار کیا. اس کا مطلب انکار صرف وجود کے انکار کو نہیں کہتے. جو اختیار کا انکار کرے وہ بھی منکر ہوتا ہے. تو جو کشتی نوح کے لیے کہے کہ یہ بچا نہیں سکتی وہ کشتی کا منکر ہے. جو اہل بیت کے لیے کہے کہ یہ بخشوا نہیں سکتے. بخشوا نہیں سکتے، یہ شفاعت نہیں کروا سکتے. بھائی نوح کی بیوی میں تو یہی کہہ رہی تھی کہ لکڑی کی کشتی کیسے بچائے گی. آج بھی تو یہی کہا جاتا ہے کہ عزاداروں کو اہل بیت کیسے بخشوائیں گے. یہ لہجہ نوح کی بیوی سے ملتا ہے. کیا سنے گا بھائی؟ آج بحث ہوتی ہے اہل بیت گناہگاروں کو کیسے بخشوائیں گے، ماتم کرنے والوں کو کیسے بخشوائیں گے، گناہگاروں کو کیسے بخشوائیں گے. تو کشتی نجات نے جن کو بچایا وہ سب دودھ کے دھلے تھے. بھائی کشتی نوح نے جن کو بچایا وہ سب دودھ کے دھلے تھے، ماتھے پر سجدے چمکائے تھے، بدن پر مسلح ہو رہے تھے. جن کو بچایا گناہگاروں کو. ارے جب نوح کی کشتی گناہگاروں کو بچا سکتی ہے تو نور کی کشتی ہے. وہ نوح کی کشتی ہے، خدا کے نور کی کشتی ہے. بھائی نوح کی کشتی نے کیسے بچایا، کیسے کیسوں کو بچایا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو سنیں اللہ نے بھائی ہمارے نوجوان بچے یاد رکھے کشتی نجات بھی آیت ہے، اہل بیت بھی آیت ہے. آیت کے انکار کا مطلب جو کشتی نجات کے لیے یہ کہے کہ یہ بچا نہیں سکتی وہ کشتی کا منکر ہے. جو اہل بیت کے لیے کہے کہ یہ بخشوا نہیں سکتے وہ اہل بیت کے منکر ہے. انکار یہ بھی ہے بھائی وہ کشتی نوح کا اختیار، یہ اہل بیت کا اختیار. صرف وجود کا انکار نہیں ہوتا. کیا سن رہے ہیں؟
اختیار کا انکار بھی انکار ہوتا ہے. تو اہل بیت کا اختیار کیا ہے؟ شفاعت، گناہگاروں کو بخشوانا. اسی لیے شفاعت پر اتنا زور دیا کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 3 باتوں کا انکار کر دے لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. سنیے گا، حدیث سنا رہا ہوں. فرمایا جو 3 باتوں کا انکار کرے لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں. پوچھنے والے نے پوچھا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی بات ہے معراج رسول، جو یہ کہہ دے نبی کو معراج نہیں ہوئی، فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں. کا دوسری بات کا قبر کے سوال و جواب، جو کہے قبر میں سوال ہے نہ جواب ہے، نہ منکر ہے نہ نکیر ہے، نہ مبشر ہے نہ بشیر ہے، فرمایا لیسا من شیعتنا. پوچھنے والے نے پوچھا تیسری بات، فرمایا ہمارا اختیار شفاعت. ہمارا اختیار شفاعت، جو یہ کہے کہ ہم بخشوا نہیں سکتے. لیسا من شیعتنا، جو معراج کا منکر وہ شیعہ نہیں. یہ امام بتا رہے امام، جو معراج کا منکر وہ شیعہ نہیں، جو قبر کا منکر وہ شیعہ نہیں. میرے ساتھ بولو بچوں، جو شفاعت کا منکر وہ شیعہ نہیں. تو آخر وجہ کیا ہے کہ معراج کا منکر، قبر کا منکر، شفاعت کا منکر شیعہ کیوں نہیں رہتا؟ تو وجہ یہ ہے کہ معراج میں ہے آواز علی. کیسے بچایا؟ جیسے کشتی نوح نے بچایا اس دور میں، ویسے اہل بیت بچائیں گے ہر دور میں. ارے اہل بیت صرف کشتی میں آنے والوں کو بچانے والوں کو نہیں کہتے ہیں، کشتی نوح کو بچانے والے. تو کشتی نوح تک کو بچایا. اب اہل بیت کیسے جنت لے جائیں گے، اہل بیت کیسے بخشوائیں گے؟ تو ابھی پہلے جنت سمجھ لیجئے کہ جنت کسے کہتے ہیں. اب توجہ چاہتا ہوں، پہلے ملکیت کو سمجھیے پھر مالکوں کو سمجھیے. بھائی پہلے جنتی کو ابھی تک نہیں سمجھا گیا جنت کیا ہے، جنت کیسی ہے. بھائی جنت ایسی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے جنت میں سورج نہیں ہوگا، جنت میں چاند نہیں ہوگا، مگر جنت میں روشنی ہوگی. بالکل نئی بات میں عرض کر رہا ہوں مولا کے صدقے میں. انشاءاللہ مولا کے چاہنے والے یہ فضائل کا تبرک لے کے زندگی بھر سینے سے لگائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے جنت میں نہ چاند ہوگا نہ جنت میں سورج ہوگا. اللہ نے جنت میں چاند نہیں بنایا، سورج نہیں بنایا، مگر روشنی ہوگی. کیسے ہوگی؟ روایت معصوم کی. بھائی جنت کا وقت کیسا ہوگا؟ کسی نے پوچھا جنت کا وقت کیسا ہوگا؟ تو امام نے بتایا کہ نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک کہ سورج نہیں رہتا مگر اجالا سا رہتا ہے کہ ایسا وقت ہوگا. لیکن معصوم فرماتے کہ ایک دن اچانک جنت میں روشنی ہو جائے گی. سنیے گا. تو فرشتے پوچھیں، اہل جنت فرشتوں سے پوچھیں گے کہ جنت میں نہ سورج ہے، جنت میں نہ چاند ہے، یہ جنت میں روشنی کیسی ہو گئی؟
تو فرشتے کہیں گے کہ علی نے، جملہ سنیے گا، علی نے سیدہ سے کوئی بات کہی ہے اور سیدہ مسکرا دی ہے۔ دینا چاہے یہاں جا کے سمجھے گا، چاہے گھر جا، سیدہ مسکرا دی۔ یہ ان کے لبوں کے آسمان پر ان کے تبسم کا سورج نکلا۔ اللہ اکبر۔ بھائی سیدہ مسکرائیں گی تو ماحول نورانی ہو جائے گا، سیدہ مسکرائیں گی تو ماحول نورانی ہو جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا 9 ربیع الاول کو اتنی رحمت کیوں ہوتی ہے؟ تو جنت میں اللہ نے سورج نہیں بنایا۔ میں آپ کو آج جنت کی کچھ خصوصیات سنا رہا ہوں۔ جنت میں چاند نہیں بنایا، نہ جنت میں سورج ہے نہ چاند ہے۔ اچھا اللہ کو بنانا بھی نہیں چاہیے تھا جنت میں سورج نہ جنت میں چاند، چاہے جیسے سنیے گا۔ ارے جہاں آفتاب رسالہ جیسا سورج ہو، بڑی آسانی سے سنا آپ نے، جہاں آفتاب رسالہ جیسا سورج ہو وہاں سورج کی کیا ضرورت ہے؟ ارے جہاں عباس جیسا چاند ہو، جنت کی کچھ بہت خصوصیتیں، جنت میں چاند نہیں، جنت میں سورج نہیں ہوگا، جنت میں لوگوں کو نیند نہیں آئے گی، جاگتے رہیں گے، نہریں ہوں گی، میوے ہوں گے۔ اور بھی جنت کی کچھ اور خصوصیتیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جناب ابراہیم جنت کا کرتا پہنے ہوئے تھے جس وقت آتش نمرود میں گئے، تو جو آتش نمرود گلزار ہو گئی وہ اس لیے کہ جنت کی قمیض پہنے تھے، جنت کا کرتا پہنے تھے، اور وہی کرتا جناب یوسف نے پہنا۔ جب باپ کی آنکھوں کی روشنی گئی وہی کرتا یعقوب کی آنکھوں پر ڈالا تو آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ ارے جب جنت کے کپڑوں میں یہ طاقت ہے تو جنت کے جوانوں میں سردار، یہ جنت کے کپڑوں کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے۔ پھر کسی شخص نے بلکہ علماء نے عریضہ لکھا تھا حضرت حجت علیہ السلام، وہ ایک باواز بلند حضرت کے نام پر، میں پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اس میں ایک سوال تھا، وہ سوال یہ تھا کہ حضرت جنت میں کیا کسی کے اولاد پیدا ہوگی؟ کیا لوگوں کی اولادیں ہوں گی؟ تو امام نے فرمایا نہیں، وہاں کسی کے اولاد پیدا نہیں ہوگی، میاں بیوی ہوں گے، شوہر و زوجہ ہوں گے، مگر اولاد نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ولادت میں کثافت ہوتی ہے، کثافت میں نجاست ہوتی ہے، وہ جنت جن کے صدقے میں بنی ہے وہ آئے تطہیر کے مصداق ہیں، لہذا جنت میں ولادت نہیں ہوگی، کسی کی اولاد نہیں ہوگی۔ بھائی سننے کے قابل بات ہے، ایک ایک چیز کی دلیل اور میرے پاس حوالے موجود ہیں۔ لیکن امام نے کہا کہ اگر مومنین جنت میں خواہش کریں گے کہ اللہ انہیں ایک بیٹا دے دے، تو سنیے گا امام نے فرمایا تو اللہ مومنین کی تمنا کو بیٹا دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ولادت کے بغیر کیسے ہوگا؟ کہ جیسے آدم ہوئے تھے۔ بغیر ماں باپ والا بیٹا ملے گا۔ اب گھر جا کے سوچئے گا جب مومنین کی تمنا پر ایسا بیٹا ملتا ہے تو امیر صلوات بھیجے محمد اپنے ذہن سے جوڑ لیا۔ پھر جنت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جنت میں جانور نہیں جائیں گے۔
जन्नत में जानवर नहीं जाएंगे, न जहन्नम में जानवर जाएंगे, न जन्नत में जानवर जाएंगे। सबसे खास बात यही है जिसके लिए इतनी देर मुतवज्जे किया। न जन्नत में जानवर जाएंगे जन्नत में, न जहन्नम में जानवर नहीं जाएंगे। आठवें इमाम हजरत अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा, ये हदीस है, आपने फरमाया कि जन्नत में जानवर नहीं जाएंगे और न जहन्नम में जानवर जाएंगे, इसलिए कि जन्नत और जहन्नम जज़ा और सज़ा की बुनियाद पर है और जज़ा और सज़ा आमाल की बुनियाद पर है। भाई तवज्जो है आपकी? भाई जन्नत मिलेगी जज़ा की वजह से और जहन्नम मिलेगा सज़ा की वजह से, और जज़ा भी अच्छे अमल की वजह से और सज़ा भी बुरे अमल की वजह से। जज़ा और सज़ा की बुनियाद है अमल, और जानवरों के लिए अमल है नहीं, वहाँ अमल ही नहीं, तो न जज़ा है न सज़ा है। इमाम ने फरमाया जन्नत में जानवर नहीं जाएंगे, मगर आठवें इमाम ने फरमाया कि 3 जानवर ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह जन्नत में भेजेगा। पूछने वाले ने पूछा वो जानवर कौन है? फरमाया असहाब कहफ का कुत्ता, असहाब कहफ का कुत्ता। एक साहब ने कहा साहब मिंबर से कुत्ता कहना अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा यजीद कहना अच्छी बात है। इमाम की हदीस सुना रहा हूं मैं आपको। फरमाया असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, फरमाया बलम बाऊर का गधा जन्नत में जाएगा, और दौरे जनाबे यूसुफ का भेड़िया जन्नत में जाएगा। अब बच्चे सुन लें ये क्या है, कौन जानवर है? असहाबे कहफ का कुत्ता तो आप जानते हैं। असहाबे कहफ चले तो एक उनका कुत्ता था जो साथ साथ मोहब्बत में उनके पीछे गया। बलम बाऊर कौन था? बलम बाऊर बनी इस्राइल में एक आलिम था जिसके पास इस्ने आज़म का इल्म था, और वह जिसके लिए दुआ कर देता था दुआ भी पूरी हो जाती थी, और जिसके लिए बद्दुआ कर देता था बद्दुआ भी पूरी हो जाती थी। फिरौन ने पैसा देके उसे खरीदा और उससे कहा तुम जनाब मूसा के लिए बद्दुआ करो। तो जब बलम बाऊर अपने गधे पर बैठ के जनाब मूसा की मुखालिफत में निकला तो उस गधे ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। गधा था अगर मासूम के मुकाबले में नहीं आया। भाई मेरे बच्चों चाहे जैसे समझना, गधा था मगर मासूम से लड़ने नहीं निकला। कहा जो गधे की समझ में आया वो जमल की ऊँट नहीं गया। जनाब यूसुफ के भाइयों ने आके जनाब याकूब से कहा था कि हम यूसुफ को ले गए थे और जंगल में एक भेड़िए ने उनको खा लिया। एक भेड़िए पे इल्ज़ाम लगाया था। वो भेड़िया दौड़ता हुआ जनाब याकूब के पास आया। ये कुरान की तफसीर है, कहानी किस्से नहीं है, ये तफसीर कुरान है। वो आया और जनाब याकूब से कहा कि आपके बेटों ने मुझ पर कत्ल यूसुफ का इल्ज़ाम लगाया। अल्लाह ने मुझे गवाही दी है कि मैं आपके सामने कहूं कि मैं दरिंदा हूं अगर कातिल मासूम नहीं हूं। मैंने यूसुफ को नहीं मारा, मासूम का खून और गोश्त हमारे लिए हराम है। इमाम ने फरमाया ये तीनों जानवर जन्नत में जाएंगे। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, बलम बाऊर का गधा जन्नत में जाएगा, दौरे यूसुफ का भेड़िया जन्नत में जाएगा। मुझे बताइए अमल तो किया नहीं क्यों जाएंगे? नमाजें पढ़ी नहीं क्यों जाएंगे? रोजे रखे नहीं क्यों जाएंगे? सिर्फ एक वजह है, मासूमों से मोहब्बत की वजह है। जुमला चाहे जैसा सुनिएगा, मासूमों की मोहब्बत की वजह से वो जन्नत में जाएंगे। अरे जिनके लिए जन्नत है ही नहीं, जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई नहीं, वो मासूमों की वजह से जन्नत में जाएंगे। तो जिनसे मासूमों ने जन्नत का वादा किया,
اے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ انشاءاللہ ابھی تو 6 مجلسیں باقی ہیں، شہزادی کے صدقے میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ابھی تو آہستہ آہستہ گفتگو شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ جناب سیدہ کی تائید رہی تو بہت اہم باتیں اس اشرے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ ارے جن کے لیے جنت بنی نہیں وہ جانور ہو کے چلے جائیں، اور جن سے معصوموں نے وعدہ کیا من بقا علی الحسین اوقا و تباہ کا وجبت لہ الجنہ، جو رو یا رلائے یا رونے والے جیسی صورت بنائے ہمارے جد مظلوم پر، اس پر جنت واجب ہے۔ جنت واجب کا مطلب یہ ہے کہ عزاداروں کا جنت جانا واجب نہیں ہے، معصوموں کا انہیں جنت لے جانا واجب ہے، اور یہ شفاعت ہے۔ اسے کہتے ہیں شفاعت۔ کشتی نوح کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں یہ بچا نہیں سکتی، یہ کشتی نوح کا انکار، اور کوئی کہے کہ اہل بیت بخشوا نہیں سکتے، یہ کشتی اہل بیت کا انکار ہے۔ بس عزیزو یہ ان کا وعدہ ہے، ان کا کہ جو رو یا رلا یا رونے والے جیسی صورت بنا اس پر جنت واجب۔ جو رونے والے کا کمال نہیں ہے، جس پر رویا جاتا ہے اس کی مظلومی ہے، اور آج اسی مظلوم کے مظلوم بیٹے کا ماتم ہے۔ ابھی اس مجلس کے بعد آپ شبیہ عالم و شبیہ تابوت کی بھی زیارت کریں گے، اور انجمن محبان کی جانب سے حاجی کربلائی صاحب مرحوم کے امام باڑے میں شب بیداری ہونا ہے، جس میں انجمن نوحہ خوانی کریں گی، اور میں بھی وہاں ایک مختصر سی مجلس خطاب کروں گا۔ آپ حضرات سے وہاں بھی گزارش ہے کہ آپ شرکت کریں گے۔ آج اس پہ رونا ہے جو 40 برس اپنے باپ کو روتے ہیں، کہ جب ہاتھ میں پانی آیا، جب ہاتھ میں پانی آیا تو پانی کو دیکھا، نہ جانے پانی میں عباس کے کٹے ہوئے بازو نظر آ گئے، یا پانی میں علی اکبر کا چھلا ہوا سینہ نظر آ گیا، یا پانی میں قاسم کا پامال لاشا نظر آ گیا، یا پانی میں اون محمد کے جنازے نظر آ گئے، یا پانی میں علی اصغر کے گلے کا خون نظر آ گیا، یا پانی میں بابا کے گلے پر چلتا خنجر نظر آ گیا، یا پانی میں سکینہ کے رخساروں کے نشان نظر آ گئے۔ کہتے تھے واللہ خود نے آبیہ کا شاہ، خدا کی قسم میرے بابا کو رلا دیا، میرے بابا کو پیاسا مارا گیا۔ ماشاءاللہ آواز بلند ہے۔ جناب سیدہ آپ کو اجر دیں گی، اس زمانے میں بھی آپ نے اتنی ہمت کی کہ فرش عزا میں بیٹھے ہوئے، یقین رکھیے، یقین رکھیے، یہ فرش عزا نہیں، یہ فرش شفا۔ جناب سیدہ کے نال کے غم میں بہنے والے آنسو دوا ہے انشاءاللہ۔ جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے فرش عزا بچھا ہوا ہے، جناب سیدہ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھیں، اور جتنے بھی مومنین بیمار ہیں ان کو بھی آج حافظ بیمار کا ماتم ہے، آج سید سجاد کا ماتم، اس سید سجاد کا ماتم کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو پہلے تھا خدا کوئی نہیں۔ انشاءاللہ سارے عزادار سلامت رہیں، جناب سیدہ سب کی حفاظت کرنے والے۔ سن ہاتھ میں وضو کا پانی لیا اور کہا واللہ خود لا بھی اللہ شاہ، خدا کی قسم میرا بابا پیاسا مارا۔ جناب منہال کوفی گزر رہے تھے، اوپر سے پانی کے قطرے گرے، اپنے دامن کو سمیٹا، کنیز نے کہا منہال کیا کر رہے؟ کہا پانی آ رہا ہے۔ کہا پانی نہیں ہے، تمہارا امام گریا پر حسین۔ اب جب پہنچے تو دیکھا امام پانی کو دے کے گریا پر منہال نے سلام کیا، دست ادب جوڑ کے بیٹھ گئے اور کہا آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا منہال تم پوچھ رہے ہو ہم کیوں رو رہے ہیں؟
पता करबला में हमारा घर उजाड़ गया। मिनहाल ने हाथ जोड़े कहा था अब इस वाक़े को तो काफ़ी अरसा हो गया कि मिनहाल तुमने दोस्ती का हक अदा नहीं किया। जनाब याकूब के कितने बेटे थे? का 12। का कितनों के गले पर खंजर चला? का एक नहीं। का फिर क्या हुआ? का एक बेटा गुम हो गया। का याकूब कितना रोए? का आंखों की रोशनी चली गई। का मिनहाल सच बताओ जिसका एक बेटा गायब हो जाए वो इतना रोए जिसने आंखों के सामने बाबा की नाचे न धोए। जनाब मिनहाल हाथ जोड़ते तो जुमला सुनिएगा। आका मैं देखता हूँ आप रोते रहते, मैं आपका चाहने वाला हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। ना आप खाना खाते ना पानी पीते, खाने और पानी को देख के आप रोने लगते। तो मैं चाहता हूँ अब न रोइए आका, ज़्यादा न रोइए। फिर एक जुमला कहा कि आका शहीद हो जाना आपके घर का शरफ है। आपकी दादी के पहलू पर दरवाज़ा गिरा, आपके दादा के सर पर सरपत मारी गई, आपके छोटे चचा मोहसिन शहीद हुए, आपके बड़े चचा हसन मुज्तबा का कलेजा टुकड़े टुकड़े हुआ, आपके बाबा के गले में खंजर चला। का मिनहाल कहना क्या चाहते हो? कि आपकी दादी भी शहीद हुए, दादा भी शहीद हुए, चचा भी शहीद हुए, बाबा भी शहीद हुए। अरे शहीद हो जाना आपकी विरासत है। का मिनहाल इंसाफ नहीं किया। अरे गला कट जाना मीरास है, सैदानियों की चादर है। 4 बरस की यतीमा के तमाचे बजना खैर हो गया। जिससे किसी ने पूछा उसकी शब शहादत है, जिससे किसी ने पूछा सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी? फरमाया शाम शाम शाम। पूछने वाले ने पूछा आप करबला से कूबो शाम कैसे गए? तो कहा जैसे कोई रुकू में जाए। हमला सुनिएगा, जैसे कोई रुकू में जाए। कहा रुकू में क्यों गए? कहा मेरी कमर में लंगर था, लंगर में जंजीर थी, जंजीर मेरे पाँव की बेड़ी में और बेड़ी एक थी। जुमला सुनिएगा, पाँव 2 थे। कहा दूसरा पैर किसका था? का एक मेरा एक मोहम्मद बाखिर का था। अगर मैं कमर सीधी कर लेता मेरा बच्चा जमीन पर गिर जाता। मैं कहूँगा सैयद सज्जाद अरे बेटे का गिरना गवारा नहीं, तब बाबा से पूछिए जवान बेटे सीने में चौथे इमाम को शहीद हुए। हजरत जब 5वें इमाम गुस्ल दे रहे थे, जब 5वें इमाम अपने बाबा चौथे इमाम को गुस्ल दे रहे थे, तो एक मर्तबा लोगों ने चीख चीख के रोने की आवाज़ें सुनी। जब 5वें इमाम बाहर आए तो लोगों ने पूछा हजरत आप इतना बावाज़ बुलंद क्यों रो रहे? क्या इसलिए रो रहा था कि मैंने अपने बाबा के गले में तौल का निशान देखा, हाथों में बेड़ियों के निशान, हथकड़ियों के निशान। जनाजा उठाए और बड़ी शान से चौथे इमाम का जनाजा दफन कर दिया। सुनिएगा, मैं बिल्कुल अलग रुख से इंशाल्लाह रोते हुए उठिएगा। बड़ी शान से 5वें इमाम ने अपने बाबा को जन्नतुल बकी में दफन किया। मगर जब चौथे इमाम को दफन किया जा रहा होगा तो 12 मुहर्रम याद आई होगी। अपने बाबा का बेगुस्लो कफन लाशा नजर आया हो। भाई चौथे इमाम 12 मुहर्रम को करबला में आए। अब देखिए यहाँ जाहिर भी बैठे, एक दिल से, दिल की गहराई से दुआ कीजिए। 6 महीने से ज्यादा हो गए हम मौला हुसैन की ज़ियारत नहीं कर रहे। दुआ कीजिए कि काश करबला
2-3 मिनट सारे बैठे। मैं पूछता हूँ आप लोगों से, आप करबला जो गए हैं, तो आप गए, ये किसकी जरिए है? कहीं मौला हुसैन का पहलू में कौन सो रहा है? का जवान बेटा। ये कौन? का हबीब इब्न मज़ाहिर, बचपन के दोस्त। ये कौन? का गंज शहीदा। वो नहर के किनारे किसका रोज़ा? का मौला अब्बास का रोज़ा। ये सब के रोज़े आपके जहन में हैं, सब की खबरें हैं, सब की खबरें हैं, सब की खबरें चौथे इमाम ने बनाई। मगर आज जिसकी शब शहादत है उसने सब की खबर एक बार बनाई, मगर एक शहीद ऐसा है जिसकी खबर 2 बार बनाई गई। आप ये पहचाना, आप पहुंचे, वो है नन्ना सा अली असगर। सुनिएगा, इंशाल्लाह कलेजा भर जाएगा। एक बार मौला हुसैन ने नन्ही सी खबर खोद के असगर को गाड़ के शबीर खड़े हुए दामन को झाड़ के एक खबर हुसैन ने बनाई, मगर बाद शहादत हुसैन लाशें गिरी गई, सर गिरे गए, तो 71 नजर आए। कहा हमने 72 को मारा, 71 के सर आए। तो वो छोटा सा बच्चा कहा है, लंबे लंबे लहजे लिए गए, शरीर को लहजे मारे गए। सुनना अजीजों, 2 मिनट मजलिस करना, 2 मिनट मजलिस करना। जनाब अली असगर का लाशा निकाला गया, जनाब अली असगर का सब सलाम किया गया, उन लोगों के नेज़ा पर चढ़ाया गया। अब जब चौथे इमाम जिनका ताबूत आप उठा रहे हैं, इंशाअल्लाह जब ताबूत उठाइएगा तो ये मसाइल याद रहे तो रोते हुए उठाइएगा। चौथे इमाम आए, बाबा का लाशा एक चटाई में रख के उठाया, कब्र में लिटाया, पहलू में जवान बेटे को दफन किया, ये बचपन के दोस्त को दफन किया, वो अब्बास दिलावर का रोज़ा बनाया। अब एक नन्हा सा लाशा रह गया। चौथे इमाम ने अली असगर का लाशा उठाया, उठाने के बाद बाबा की खबर के पास आए, कहा बाबा ये वाहिद शहीद है जिसकी खबर आपने बनाई थी। बाबा बताइए कि इस बच्चे की खबर, असगर की खबर कहाँ बनाई है? भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आपने खबरें देखी? वो मौला हुसैन की खबर, वो अली अकबर की खबर, वो हबीब की खबर। इस मजमे में कोई है जिसने अली असगर की खबर देखी हो? आपको पता है अली असगर कहाँ है? चौथे इमाम ने असगर को हाथों पर लिया, कहा बाबा इसे कहाँ दफन करूं? हाथ उठे, कैसे? मेरे सीने पर सजा दो, मेरे असगर को मेरे सीने पर सजा दो। सैयद सज्जाद ने असगर का लाशा हुसैन के सीने पर सजाया। आज उसी का जनाजा उठा जिसने असगर का लाशा एक बीमार को तुम इतना रुलाया ना करो। एक बीमार को तुम इतना रुलाया ना करो। ज़ालिमो आले मोहम्मद को, ज़ालिमो आले मोहम्मद को सताया ना करो। एक बीमार को तुम इतना रुलाया ना करो।
بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو، ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو، ظالم آل محمد کو، ظالم آل محمد کو ستایا نہ کرو، ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو، ایک بیمار کو تم اتنا رلایا